بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت ہوگا جب وہ اس گاؤں کے سنسان بس سٹاپ پہ اترا۔ بڑی بس میں سے یہاں اترنے والا وہ اکیلا مسافر تھا۔ بس اسے اتار کر آگے بڑھی تو اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ جہاں تک اس کی نظر کام کر رہی تھی وہاں صرف کھیت اور اکا دکا درخت ہی نظر آ رہے تھے۔ موسم بھی گرمیوں کا تھا مگر پھر بھی دور دور تک کسی ذی روح کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ عام طور پر سردیوں کی نسبت گرمیوں کی راتوں میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، مگر یہاں ایسے لگ رہا تھا جیسے انسان رہتے ہی نہیں ہیں۔ اسے کسی نے بتایا تھا کہ رات 9 بجے تک اسے یہاں تانگا مل سکتا ہے، اس لیے وہ 9 بجے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرے، نہیں تو لیٹ ہونے کی صورت اسے 7 کلومیٹر کا سفر پیدل ہی طے کرنا ہوگا۔ موبائل اس وقت ایجاد نہیں ہوا تھا، ورنہ وہ کال کر کے اپنے کسی کزن کو ہی بلا لیتا۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور ایک لمبا کش کھینچ کر چل پڑا۔ سامان کے نام پہ اس کے پاس صرف ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس میں ایک عدد مٹھائی کے ڈبے سمیت اس کے 3 4 سوٹ تھے اور چند چھوٹی موٹی دوسری چیزیں بھی تھیں جو اس کے گھر والوں نے اس کی پھوپھو کے لیے دی تھیں۔ یہ 15 20 سال پہلے ایک بار یہاں آیا تھا۔ صبح یہ نکلا تو جلدی میں تھا، مگر ایک تو سفر زیادہ تھا، دوسرا گاڑی خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اسے رات ہو گئی۔ شہر سے یہاں تک بس 2 ہی گاڑیاں آتی تھیں، جن میں سے ایک تو پہلے ہی چلی گئی تھی اور دوسری شام 6 بجے نکلتی تھی۔ اسے شام 6 والی گاڑی ملی تھی جو راستے میں خراب ہو گئی تھی۔ گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے مکینک شہر سے لانا پڑا جس کی وجہ سے بہت وقت ضائع ہوا تھا اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس پر بیٹھ کر وہ یہاں تک پہنچ سکتا، اس لیے سوائے انتظار کے اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بیگ کندھے پر لٹکائے اور سگریٹ کی کش لگاتا سست رفتار سے چل رہا تھا۔ اب وہ جانتا تھا کہ 3 کلومیٹر کا سفر اسے پیدل ہی طے کرنا ہوگا، کیونکہ جس طرح کا یہ علاقہ تھا شاید ہی اسے اس وقت یہاں کوئی سواری ملتی جو اسے اس کی منزل تک پہنچا دیتی۔ 2 کلومیٹر چلنے کے بعد چھوٹا سا ایک گاؤں آیا تھا، مگر یہ اس کی منزل نہیں تھی، اسے ابھی 5 کلومیٹر اور چلنا تھا اور یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکلی جا رہی تھی کہ ابھی 5 کلومیٹر اور چلنا ہے، اور وہ بھی پیدل۔ گاؤں میں پھرنے والے آوارہ کتوں سے بچنے کے لیے اس نے گاؤں کے اندر سے گزرنے کی بجائے باہر والے راستے کو ترجیح دی۔ اسے اتنا تو یاد تھا کہ اس کے بعد ایک اور گاؤں آنا ہے، پھر 3 کلومیٹر کے بعد اس کی پھپھو کا گاؤں ہے جہاں اس نے جانا ہے۔ پھپھو آپ نے بھی رہنے کے لیے دنیا کے آخری سرے کو ہی چنا ہے۔ چلتے چلتے وہ بڑبڑانے لگا کیونکہ اس کی ٹانگوں میں ہلکی سی تھکاوٹ محسوس ہوئی تھی۔ نہیں عابد، ہمت نہیں ہارنی، ابھی بہت سفر باقی ہے، اس نے خود سے کہا اور جیسے تیسے چلتا رہا۔ دور سے نظر آنے والی روشنی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ راستے میں پڑنے والا دوسرا گاؤں آنے ہی والا ہے۔ ان روشنیوں پر نظر جمائے خود کو حوصلہ دیتے وہ چلتا رہا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں تو وہ ایک جگہ بیٹھ گیا۔ بس سٹاپ سے لے کر اب تک کچھ پل کے لیے وہ صرف 2 جگہ رکا تھا۔ گاؤں کی روشنی اب بھی بہت دور لگ رہی تھی۔ وہ سانس لینے کو بیٹھ تو گیا تھا مگر اب اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے اٹھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہیں زمین پر بیگ کا سرہانہ بنا کر سو جائے، مگر وہ ایسا صرف سوچ ہی سکتا تھا، کر نہیں سکتا تھا۔ کافی دیر وہ وہیں بیٹھا سگریٹ پیتا رہا اور پھر ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے بہرحال چلنا ہی تھا، تب ہی سفر کٹ سکتا تھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اپنی دائیں طرف اسے کسی چیز کے بھاگنے کی آواز آئی۔ وہ ٹھٹک کر رکا اور آنکھیں پھاڑ کر اس طرف دیکھنے لگا۔ دل کی دھڑکن خود بخود بڑھ گئی تھی۔ اندھیری رات تھی اس لیے چند قدم آگے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی گیدڑ یا کتا ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی اور ایک بار پھر چل پڑا۔ دھڑکن ابھی بھی معمول پر نہیں آئی تھی۔ انسان کو مصیبت میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی یاد آتا ہے اور انسان ایسا خود غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف مصیبت میں ہی یاد کرتا ہے۔ عابد کو بھی جو کچھ یاد تھا سب اس نے پڑھ لیا اور اب اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کا ورد کرتے چلنے لگا۔ اللہ کے نام سے دل کو کافی حد تک سکون مل گیا تھا۔ دوسرا گاؤں بھی قریب آ گیا تھا۔ عابد کو اس گاؤں کے اندر سے ہی گزر کر جانا تھا۔ گاؤں کے چاروں طرف کھیت تھے اور راستہ صرف گاؤں کے اندر سے ہی گزرتا تھا۔ گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے عابد نے کتوں سے بچنے کے لیے ایک لکڑی اٹھا لی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے مختلف مقدس ناموں کا ورد کرتا ہوا وہ گاؤں میں داخل ہو گیا۔ کسی گھر کے باہر کوئی زرد سا بلب روشن تھا جو اپنی استعداد کے مطابق اندھیرے سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عابد کو کسی گھر کے باہر لوگ بھی سوتے ہوئے نظر آئے۔
وہ دو گلیاں گزر کر اب قدرے ایک کھلے بازار میں آ گیا تھا۔ ایک طرف دو تین کتے لیٹے ہوئے تھے۔ انسانی قدموں کی آہٹ پا کر ان میں سے ایک نے سر اٹھا کر عابد کی طرف دیکھا۔ کتے کو اپنی طرف متوجہ پا کر عابد چکنا ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کتا لکڑی دیکھ کر اس پر حملہ کر دے، اس لیے ہاتھ میں پکڑی لکڑی کو اس نے چھپا لیا تھا۔ کتا چند پل عابد کی طرف دیکھتا رہا، مگر دوسری طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر اس نے دوبارہ سر زمین پر رکھ دیا۔ عابد کتے پر نظر جمائے آگے بڑھتا رہا، اور کچھ دور جا کر اسے تسلی ہو گئی کہ وہ اب ریڈ زون سے نکل آیا ہے۔ اس کی منزل ابھی بھی تقریباً 2-2.5 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ وہ جیسے ہی گاؤں سے نکلا تو اسے اپنے پیچھے کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے بجلی جیسی تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ اسے کچھ فاصلے پر سفید رنگ کا ایک بڑا کتا کھڑا دکھائی دیا جو اس کی طرف دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ عابد وہیں ساکت ہو گیا۔ اس نے کتے کو پیار سے پچکارنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کتے سے تیز نہیں بھاگ سکتا، اس لیے پیار سے اسے رام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عابد کتے کو پچکارتے ہوئے الٹے قدموں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کا ارادہ تھا کہ کتے سے ایک مناسب فاصلے پر پہنچ کر وہ دوڑ لگا دے، مگر عابد پیچھے ہٹنے لگا تو کتا کچھ اور آگے آ گیا۔ اس کے بھونکنے میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ اس نئی پریشانی میں عابد نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے اپنے بائیں طرف ایک مکان کا بسیدہ سا دروازہ نظر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس مکان کی طرف بڑھنے لگا۔ کتا بھی اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا، اور اس کے بھونکنے میں کمی آنے کی بجائے مزید شدت آ گئی تھی۔ عابد کو اور کچھ نہ سوجا تو اس نے اپنے قدم روک دیے اور کتے کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کتا اس سے کچھ فاصلے تک آیا اور پھر وہیں کھڑا بھونکتا رہا۔ عابد نے کتے پر لعنت بھیجی اور خود کو پرسکون کرنے کے لیے سگریٹ سلگا لی۔ اس کے سگریٹ سلگاتے ہی کتا یکدم خاموش ہو گیا اور عجیب سی نظروں سے عابد کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر وہ آہستہ سے مڑا اور ایک طرف چلا گیا۔ عابد وہیں بیٹھ کر سگریٹ پینے لگا۔ اس نے سوچا تھا کہ کچھ دیر یہاں بیٹھ کر تھکاوٹ دور کرے گا اور پھر آگے چل پڑے گا۔ اس کی ٹانگیں اگرچہ اب جواب دے چکی تھیں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہاں اس کا ایسا کوئی جاننے والا نہیں تھا جس کے پاس وہ رات گزار سکتا۔ سگریٹ ختم کر کے وہ کافی دیر وہیں بیٹھا رہا۔ ہمت کرو عابد، منزل قریب ہے، اس نے خود سے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ عین اسی لمحے اس مکان کا وہی بسیدہ دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک جوان لڑکی نکل کر آہستہ آہستہ چلتی عابد کے قریب پہنچ گئی۔ اگر عابد اسے گھر سے نہ نکلتے دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ یہ کوئی چڑیل ہے، مگر اس نے اپنی آنکھوں سے دروازہ کھلتے اور اس لڑکی کو باہر آتے دیکھا تھا۔ آپ کون ہیں اور رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لڑکی نے قریب آتے ہی عابد سے پوچھا۔ 16-17 سال کی وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جس نے عام اور سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ مجھے اس گاؤں جانا ہے، عابد نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عابد کی نظریں اس لڑکی کے پاؤں کی طرف چلی گئیں۔ ڈرو نہیں، میں چڑیل نہیں ہوں، عابد کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے لڑکی نے مسکرا کر کہا، تو عابد شرمندہ سا ہو کر مسکرا دیا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ لڑکی نے دوسرا سوال کیا تو عابد نے اسے اپنے شہر کا نام بتایا، اور یہ بھی کہ اس گاؤں میں اس کی پھوپھو رہتی ہے جن سے ملنے وہ یہاں آیا تھا اور گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ اس گاؤں کی لڑکیاں ہمارے اسکول میں پڑھتی تھیں، ان میں سے ایک لڑکی میری کلاس فیلو اور بہت اچھی دوست سونیا بھی تھی۔ پتہ نہیں وہ اب کہاں ہوگی، کئی سال ہو گئے اسے دیکھا ہی نہیں۔ لڑکی نے عجیب سے دکھ بھرے لہجے میں حسرت سے کہا تھا۔ سونیا تو میری کزن کا نام بھی ہے، عابد نے اچانک کہا اور اپنے پھوپھا کا نام بتا کر پوچھا کہ کہیں وہ سونیا وہی تو نہیں؟ عابد کے پھوپھا کا نام سنتے ہی لڑکی کی آنکھوں میں چمک سی ابری۔ ہاں ہاں بالکل وہی ہے، اس کے ابو کا نام بھی یہی تھا۔ آپ اس کے کزن ہیں؟ لہجہ اشتیاق بھرا تھا۔ ہاں میں اس کا کزن ہوں، عابد نے کہا اور ساتھ ہی اس کا نام پوچھ لیا۔ میرا نام نیہا ہے اور سب مجھے پیار سے مانو کہتے تھے۔ لڑکی نے کہا تو عابد اس کے آخری لفظ پر چونک پڑا۔ کہتے تھے؟ کیا مطلب؟ اب نہیں کہتے؟ عابد نے کہا تو نیہا گھبرا سی گئی۔ نہیں نہیں، میرا مطلب ہے کہ کہتے ہیں۔ عابد خاموش ہو گیا۔ اس نے سوچا شاید لفظی غلطی ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کافی دیر سے یہاں کھڑی اس سے گفتگو کر رہی تھی، جیسے اسے کوئی جلدی نہیں ہے اور نہ ہی اسے گھر والوں کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے۔ آپ ایسا کریں، ہمارے گھر رات گزار لیں، صبح ہوتے ہی چلے جانا۔ ویسے بھی آپ نے کافی سفر پیدل طے کیا ہے، تھک گئے ہوں گے۔ میں وہاں کھڑی دیکھ رہی تھی جب آپ کو کتے نے گھیرا ہوا تھا۔ مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے میں چھپ کر دیکھتی رہی۔
نیہا کے آخری الفاظ پر عابد کو ہنسی آ گئی۔ نیہا کی آفر بری نہیں تھی۔ عابد سوچنے لگا کہ واقعی پیدل چل چل کر وہ تھک تو چکا تھا، مگر یوں کسی اجنبی لڑکی کے گھر میں رات گزارنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ شاید اس کے گھر والوں کو یہ بات اچھی نہ لگے۔ عابد نے سوچا اور اپنے خیالات کا اظہار اس لڑکی سے بھی کر دیا۔ گھر میں صرف میری ماں ہے، لڑکی نے کہا تو عابد کو مزید حیرت ہوئی۔ آپ میری دوست کے کزن ہیں تو میرے لیے اجنبی نہیں رہے، لڑکی نے مسکرا کر کہا تو عابد کو اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ لڑکی نے ہمدردی جتاتے عابد سے رات گزارنے کا کہا تھا تاکہ اسے مزید کوئی پریشانی نہ ہو، وہ صبح آرام سے یہاں سے جا سکتا تھا۔ عابد نے ایک پل نیہا کی آفر پہ غور کیا اور پھر اپنا بیگ اٹھا کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ مزید 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بجائے بہتر تھا باقی بچنے والی رات وہ یہاں گزار کر صبح ہوتے ہی آگے روانہ ہو جاتا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عابد کو شدید حیرت ہوئی۔ ایک کمرے کے آگے چھوٹے سے صحن میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک پر کوئی وجود چادر اوڑھے سو رہا تھا، جبکہ دوسری خالی تھی جو شاید نیہا کی تھی۔ عابد کو حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ گھر بالکل صاف ستھرا نہیں تھا، ایسے لگتا تھا جیسے یہاں ایک عرصے سے کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ اکلوتے کمرے کا دروازہ بھی غائب تھا۔ آپ اس پر لیٹ جائیں، نیہا نے ایک چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عابد سے کہا۔ عابد کو لگا کہ گھر میں یہ دونوں ہی رہتی ہیں اور شاید کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، اس لیے غربت کی وجہ سے گھر کا یہ حال ہے۔ عابد نے بنا کوئی سوال کیے اپنا بیگ زمین پر رکھا اور چارپائی کے اوپر لیٹ گیا۔ آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ نیہا کو شاید خیال آیا کہ عابد بھوکا ہوگا۔ عابد کو اگرچہ بھوک محسوس ہو رہی تھی، مگر اس نے گھر کی حالت اور وقت کے پیش نظر کہہ دیا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے رات کے اس وقت یہ لوگ تنگ ہوں۔ بیٹی کون ہے؟ اچانک ہی نیہا کی ماں نے منہ سے چادر ہٹا کر پوچھا۔ امی مسافر ہے اور اسے دوسرے گاؤں جانا ہے، میں نے کہا رات زیادہ ہو گئی ہے اس لیے ہمارے گھر رات گزار لے، صبح چلے جانا، نیہا نے اپنی ماں کو جواب دیا۔ اچھا کیا بیٹی، شاید یہ ہمارے کام آ جائے، نیہا کی ماں نے کہا اور چادر دوبارہ اپنے اوپر کھینچ لی۔ عابد نیہا کی ماں کے الفاظ شاید یہ ہمارے کام آ جائے سن کر چونک گیا۔ میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ عابد نیہا سے مخاطب تھا۔ کچھ نہیں، آپ آرام کریں، امی نے تو بس یوں ہی کہہ دیا ہے۔ نیہا نے عابد کو ٹال دیا اور عابد چپ ہو گیا۔ البتہ اس کے ذہن میں ابھی بھی کئی سوال تھے کہ شاید یہ لوگ اس سے مالی مدد لینا چاہتے ہوں۔ عابد نے سوچا اور کروٹ بدل لی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ صبح جانے سے پہلے وہ ان لوگوں کی مدد ضرور کر دے گا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے عابد کو جلد ہی نیند نے آ لیا۔ صبح سورج کی کرنیں اس پر پڑیں تو وہ نیند سے جاگا تھا۔ پہلے پہل تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کہاں ہے، پھر رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ جلدی سے چارپائی سے اٹھا اور ادھر ادھر دیکھا، وہاں سوائے اس کے اور کوئی زی روح نہیں تھا۔ البتہ صحن میں 2 ٹوٹی سی چارپائیاں موجود تھیں، مگر ان کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے برسوں سے کوئی ان پر لیٹا ہی نہیں ہے۔ عابد کچھ دیر یوں ہی بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ شاید نیہا یا اس کی امی آ جائیں، مگر 10 منٹ تک جب کوئی نہ آیا تو وہ نیہا کو آواز دیتا اندر کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں ایک ٹوٹی کرسی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کمرے کی حالت بھی گھر جیسی ہی تھی۔ عابد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ رات والا سارا واقعہ اسے ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا، مگر عابد کی اس گھر میں موجودگی بھی حقیقت تھی جو یہ ظاہر کر رہی تھی کہ عابد اس گھر میں اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا، یقیناً اسے کوئی لایا تھا۔ اسے یہاں لانے والی وہ لڑکی اب نظر نہیں آ رہی تھی اور گھر کی حالت سے لگ رہا تھا جیسے برسوں سے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ عابد دل میں عجیب سی کشمکش لیے گھر سے نکل کر آگے چل پڑا۔ عابد کو اس گھر سے نکلتے دیکھ کر لوگوں نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جیسے عابد انسان کی بجائے کوئی دوسری مخلوق ہو۔ اپنی پھوپھو کے گاؤں میں پہنچتے تک عابد رات والے واقعے کے بارے میں سوچتا رہا۔ عابد کی پھوپھو اور کزنز اسے اچانک دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ ان کے پوچھنے پر عابد نے بتایا کہ وہ رات آیا تھا، لیٹ ہونے کی وجہ سے پچھلے گاؤں میں کسی نے اسے اپنے گھر روک لیا تھا، اس لیے وہ صبح صبح یہاں آ گیا ہے۔ عابد نے مختصر بتایا۔ رات والا واقعہ وہ گول کر گیا تھا۔ تیسرے دن عابد کا کزن اس کو لے کر اپنے ایک دوست کو ملنے گیا۔ یہ وہی گاؤں تھا جہاں عابد کو وہ لڑکی ملی تھی۔ باتوں باتوں میں عابد نے اپنے کزن کے دوست سے اسی گھر کے بارے میں پوچھا تو وہ لڑکا چونک پڑا۔ بھائی آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لڑکے نے کہا تو عابد نے ساری بات تفصیل سے اسے بتا دی۔
عابد کی بات سن کر اس کا کزن اور دوست دونوں اچھل پڑے۔ وہ دونوں عابد کو ایسے گور رہے تھے جیسے انہیں اس کے دماغی توازن پر شک ہو۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ عابد نے حیرت سے پوچھا تو جواب میں جو کچھ انہوں نے بتایا اسے سن کر عابد کو سکتہ ہو گیا تھا۔ اس کے کزن نے بتایا کہ عابد جس کی بات کر رہا ہے وہ مکان کئی سالوں سے بند پڑا ہے۔ اس گھر میں واقعی ماں بیٹی رہتی تھیں۔ مذہب کے لحاظ سے وہ عیسائی تھیں، مگر دونوں ماں بیٹی بہت ہی اچھی انسان تھیں۔ اس گاؤں میں عیسائیوں کے اور بھی کئی گھر ہیں اور سب بہت اچھے ملنسار لوگ ہیں۔ نیہا اور اس کی ماں بھی ایسی ہی تھیں۔ ایک رات کسی کو بنا کچھ بتائے پتہ نہیں دونوں کہاں چلی گئیں۔ گاؤں کے لوگوں نے انہیں تلاش کرنے کی پوری کوشش کی مگر ان کا کوئی سراغ نہ ملا، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نے کل رات ان کو اسی گھر میں دیکھا ہے۔ عابد کے کزن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عابد نے اسے نیہا کی عمر اور خد و خال بتائے تو اس کے کزن کا دوست چونک پڑا۔ ہاں ہاں، وہ بالکل ایسی ہی تھی، اس کے دوست نے حیرت سے کہا۔ بات کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ تینوں اٹھ کر اس مکان کو دیکھنے چل پڑے۔ وہاں سوائے خاموشی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ عابد نے گھر کا جو نقشہ ان کو بتایا ہو بہو ویسا ہی تھا۔ چارپائیاں اب بھی ویسی ہی پڑی تھیں۔ ذہن میں کئی سوال لیے وہ تینوں واپس آ گئے۔ البتہ عابد کو یہ ضرور پتہ چل گیا تھا کہ نیہا نامی وہ لڑکی اگر چڑیل نہیں تھی تو انسان بھی نہیں تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس رات اس پر جو کتا بھونک رہا تھا وہ دراصل عابد کو نہیں بلکہ نیہا کو دیکھ کر بھونک رہا ہوگا، کیونکہ عابد نے سگریٹ سلگائی تو کتا خاموش ہو گیا تھا۔ نیہا نے کہا تھا کہ وہ اسے کب سے دیکھ رہی ہے مگر آگے نہیں آئی کیونکہ اسے کتوں سے ڈر لگتا ہے۔ جانوروں میں یہ خاصیت ہے کہ وہ کئی ایسی نادیدہ چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ عابد نے اپنی کزن سونیا کو ساری بات بتائی تو وہ اچھل پڑی۔ بالکل بائی، نیہا نام کی ایک عیسائی لڑکی میرے ساتھ پڑھتی تھی اور کئی سال پہلے وہ جب کئی دن سکول نہیں آئی تو ٹیچر نے اس کے گھر سکول کے چوکیدار کو بھیجا تھا۔ چوکیدار کے مطابق نیہا اور اس کی امی پر اصرار طور پر لاپتہ ہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے ہی گھر میں ملی ہیں۔ شاید وہ واپس آ گئی ہوں۔ سونیا نے اپنا خیال پیش کیا مگر عابد جانتا تھا کہ بات کچھ اور ہے۔ اگر وہ واپس آ گئی ہوتی تو ان کے گھر کی ویسی حالت نہ ہوتی اور وہ دن میں بھی انہیں ملتی۔ اس کے گاؤں والے بھی ان کی واپسی سے لا علم تھے۔ اب عابد نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس کہانی کا پتہ لگا کر ہی رہے گا۔ اگلی رات وہ اسی گاؤں میں اپنے کزن کے دوست کے گھر موجود تھا۔ رات کے 11:30 بجے وہ اس کے گھر سے نکلا اور نیہا کے گھر کے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے وہاں بیٹھے صبح ہو گئی مگر اس کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اسے نیہا نظر نہیں آئی تھی۔ اگلی رات وہ پھر وہیں موجود تھا۔ رات 12:30 کا وقت ہوگا جب عابد کو نیہا کے گھر کے پاس سفید سا ایک ہیولا نظر آیا۔ عابد فوراً اس کی طرف چل پڑا۔ اس ہیولے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی عابد نیہا کو پہچان چکا تھا۔ نیہا سپاٹ چہرہ لیے عابد کو قریب آتے دیکھتی رہی۔ کون ہو آپ؟ عابد نے اس کے قریب پہنچتے ہی کہا۔ میرے پیچھے آ جاؤ، نیہا نے کہا اور واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ عابد نے ایک پل سوچا اور پھر اس کے پیچھے چل پڑا۔ عابد نیہا کے پیچھے گھر میں داخل ہوا تو چونک پڑا، بالکل اسی رات کی طرح آج بھی چارپائی پر ایک وجود چادر اوڑے سو رہا تھا۔ قدموں کی چاپ سن کر اس نے چہرے سے چادر ہٹائی اور پوچھا کہ کون ہے؟ امی، عابد ہے۔ نیہا کا جواب سن کر اس نے پھر چادر اپنے اوپر کھینچ لی۔ نیہا نے اسے اشارہ کیا اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ عابد بھی حیران سا اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ نیہا کمرے کے درمیان میں کھڑی زمین کو گور رہی تھی۔ ہم کئی سال سے یہاں ہیں۔ نیہا نے فرش کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ عابد کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ اس نے چونک کر نیہا کو دیکھا۔ نیہا بدستور زمین کو گور رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر عابد کو دیکھا اور بتانا شروع کیا کہ کچھ سال پہلے ایک رات ہم ماں بیٹی گھر میں سو رہی تھیں کہ اچانک 3 نقاب پوش لڑکے دیوار پھلانگ کر اندر آئے اور ہم دونوں ماں بیٹی کو جاگنے سے پہلے ہی قابو کر کے رسیوں سے جکڑ دیا۔ وہ تینوں لڑکے اس گاؤں کے ہی رہنے والے تھے۔ وہ چوری کی نیت سے نہیں آئے تھے۔ ویسے بھی ہمارے گھر میں سوائے میرے اور کوئی چیز قیمتی نہیں تھی اور وہ میرے لیے ہی آئے تھے۔ نہ جانے کب سے وہ مجھ پر اپنی رال ٹپکائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے باری باری اپنی ہوس مٹائی۔ اس دوران ان میں سے ایک کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا تھا کہ وہ گاؤں کے کس گھر سے ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ سارے گاؤں کے سامنے ان کو ذلیل کر دوں گی، اور شاید یہ بات وہ بھی جان گئے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اور میری ماں کو خنجر مار کر قتل کر دیا۔ میری آنکھ کھلی تو وہ ہمارے کمرے کے کچے فرش کی مٹی برابر کر رہے تھے۔
ایک طرف میری ماں بیٹھی خاموشی سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو آواز دی اور بھاگ کر ان کے قریب پہنچی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میری آواز ان تینوں میں سے کسی کو بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ باہر جانے لگے تو میں نے ان کا راستہ روکنا چاہا، مگر وہ ایسے گزر گئے جیسے میں ان کے سامنے تھی ہی نہیں۔ میرا وجود فقط دھواں نما تھا۔ اس کے بعد آج تک میں نے کئی لوگوں کو مخاطب کیا، مگر نہ کسی کو میں نظر آتی تھی اور نہ ہی ان کو میری آواز سنائی دیتی۔ اس رات آپ نے مجھے دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ پہلے انسان تھے جس کو میں نظر آ رہی تھی۔ تب میں نے سوچ لیا تھا کہ آپ کو اپنی ساری کہانی سناؤں گی، اور اگر آپ ہمارے لیے کچھ کر سکیں تو یہ آپ کا ہم پر احسان ہوگا۔ وہ لوگ آج بھی اسی گاؤں میں رہتے ہیں۔ میں روز ان کو دیکھتی ہوں، مگر کچھ کر نہیں سکتی۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ عابد نے نیہا سے پوچھا۔ آپ ہمیں انصاف دلا دیں، پولیس کے پاس جائیں اور ان کو یہ ساری کہانی سنا کر ان لوگوں کو پکڑوا دیں۔ میں خود پولیس میں ہوں۔ عابد نے گویا انکشاف کیا تو نیہا بے یقینی سے عابد کو دیکھا، جیسے اسے اس کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ واقعی؟ نیہا کے لہجے میں حیرت اور خوشی تھی۔ ہاں، میں پولیس میں اچھے عہدے پر ہوں، مگر یہ پھر بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ عدالت ثبوت مانگتی ہے، اور ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں جس سے ہم ثابت کر سکیں کہ وہ تینوں قاتل ہیں۔ اور اگر میں آپ کی سنائی ساری کہانی سنا بھی دوں تب بھی کوئی یقین نہیں کرے گا، الٹا میرا مذاق بنائے گا۔ عابد کی باتیں سن کر نیہا کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ البتہ میں ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ آپ کو انصاف ضرور ملے گا، عابد نے نیہا کی طرف دیکھتے ہوئے عزم سے کہا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگلے دن عابد یہاں سے واپس چلا گیا۔ ٹھیک 15 دن بعد ایک ایک کر کے وہ تینوں لڑکے غائب ہو گئے۔ ان کو بہت تلاش کیا گیا مگر وہ نہیں ملے۔ ایک صبح نیہا کے گھر کے باہر سے تینوں کی جلی ہوئی لاشیں مل گئیں۔ پتہ نہیں کیسے یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ ان سے انتقام لیا گیا ہے۔ نیہا اور اس کی ماں کی روح نے مارا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کر کے ان لوگوں نے اسے مار کر ان کے گھر میں ہی دبا دیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس بات کی تصدیق کے لیے نیہا کے گھر میں بنے کمرے کی کھدائی کی تو انہیں وہاں سے 2 ڈھانچے ملے تھے جن کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ عابد کئی ماہ بعد دوبارہ اپنی پھوپھو سے ملنے آیا تھا۔ نیہا کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے بے ساختہ اس کی نظر اس کے گھر کی طرف اٹھ گئی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، اور عابد یہ بات جانتا تھا کہ نیہا اب اسے کبھی نظر نہیں آئے گی کیونکہ اس کی روح انصاف کے لیے بھٹکتی پھر رہی تھی اور اسے انصاف مل گیا تھا۔ عابد نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ان کو اغوا کیا اور پھر ایک رات نیہا کے گھر کے پاس لے آیا۔ عابد نے ان کو اس رات کا سارا واقعہ ہو بہو سنایا تو وہ اچھل پڑے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، مگر وہ یہ بات بھول گئے تھے کہ جو زمین کی 7 پرتوں کے اندر کا حال بھی جانتا ہے، وہ ان کی اس حرکت سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے؟ اور مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، اس مہربان اللہ تعالیٰ کے نزدیک مظلوم ہی ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے انصاف نہ دلائے؟ عابد نے نیہا کے کہنے پر ان کو آگ لگائی تھی۔ وہ لوگ نیہا کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے یہ نہیں جان پائے کہ عابد کو کس نے بتایا۔ ان کے مرتے ہی نیہا نے عابد کا شکریہ ادا کیا اور ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ عابد آج بھی یہ سوچ کر حیران ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات شاید اسی لیے گاڑی خراب ہونے کا بہانہ بنایا تھا کہ عابد لیٹ ہو جائے اور نیہا سے ملے۔ بعض اوقات جو کام بظاہر کسی ایک کے لیے برا ہوتا ہے، وہی کام دوسرے کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، وہی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بے شک اس کے رنگ وہی جانتا ہے۔ ہم انسان صرف اپنا سوچتے ہیں اور وہ رحیم اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کا سوچتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔